بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله الغالية، ألا إن سلعة الله الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت محبت کے قابل میرے عزیز دینی ایمانی بھائیوں، سب سے پہلے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں جس اللہ پاک نے ہم کو ایمان کی بیش بہا دولت سے مالا مال فرمایا. ہم نے تو مانگا نہیں تھا اللہ سے. بقول حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ: ماں نبودیم و تقاضے ماں نبوت، لطف تو نہ گفتہ ماں بشنوت. اے اللہ، نہ ہم تھے نہ ہمارے کوئی تقاضے تھے، اپنے فضل و کرم کی بنیاد پر تو نے ہمیں ایمان والوں کے گھروں میں پیدا فرمایا. ایمان والا اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے، قیمتی ہیرا ہے. یہ الگ بات ہے تو کوئی ایمان والا بہت سلجھا ہوا ہے، عقائد بہت عمدہ ہے، معاملات صاف ہے، معاشرت بہت اچھی ہے، اخلاق بڑے عالی شان ہے، تو یہ تو وہ قیمتی ہیرا ہے جو تجوری میں رکھا ہوا ہے، مخمل کے بکس میں ہے. لیکن اگر کوئی ایمان والا شراب کے اڈے پر ہے، نمازیں نہیں ہے، سود میں ہاتھ پھنسا ہوا ہے، ادھر ادھر کے گناہ کبیرہ میں وہ مبتلا ہے اور ڈیرا جمایا ہوا ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، معافی مانگ لیں، اللہ فوراً معاف کر دیتے ہیں. اللہ کی پکڑ جب آتی ہے جب کسی گناہ پر ڈیرا ڈال دیا جائے. باتوں پر باتیں سنتے جا رہے ہیں کہ سود حرام ہے، لیکن بس اس سے ہٹنے کا نام نشان آدمی نہیں لے رہا. آدمی کو پتا ہے کہ زینا یہ بہت فاحش حرکت ہے اور اللہ کا غضب حرکت میں آتا ہے اور قومیں اس سے برباد ہوئی ہے، لیکن آدمی اس سے پیچھا نہیں چھوڑ رہا. کسی اور برائی میں مبتلا ہے اور اسے پتا ہے یہ گناہ ہے، لیکن اس سے اپنا پیچھا نہیں چھڑا رہا. یہ ہے ڈیرا لگانا، وہاں اڈا جما دینا. یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیز ہے. اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے. ہر ایمان والا اللہ کے نزدیک قیمتی ہے، لیکن بس اس ایمان کو اللہ تعالیٰ جو ہم کو عطا فرمایا اس کو خوب ہمیں اس کی قدر کر کے اس کی ایک ایک باریکیوں پر سوچ سمجھ کر اور آخرت کی تیاری کے اعتبار سے ہم کو ایک ایک قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کلمہ پڑھ لینے سے کام پورا نہیں ہوتا. مکان کی بنیاد رکھ دی تو مکان نہیں بن گیا، ابھی تو اس کی دیواریں لگانی ہے، وہاں کھڑکیاں بھی کرنی ہے، وہاں الگ الگ قسم کا شوشا بھی کرنا ہے، لائٹنگ بھی کرنی ہے، کلر بھی چڑھانا ہے، اور اس کے اندر میں اے سی کا انتظام بھی کرنا ہے، اس میں کولر بھی لانا ہے، ہیٹر کی بھی ضرورت ہے، پائپ لائن بھی کرنا ہے. صرف کلمہ پڑھ لینے سے اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانے سے کام نہیں چلے گا.
ہمارے پاس موت تک کا وقت ہے اور کب موت آ جائے کوئی ٹھکانا نہیں۔ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ڈرا وہ سویرے سفر شروع کر دیتا ہے، اور جو سویرے سفر شروع کر دیتا ہے منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، کسی کی منزل کوئی تجارت زیادہ سے زیادہ اس کی منزل ہے، غیر مسلموں کی بات کرتا ہوں، کسی کی منزل صرف اپنے آپ کو بہت بڑا ویپاری بنا دینا ہے، بہت بڑا کھیتی باڑی کرنے والا ایک کسان بنا دینا ہے، لیکن ایک مسلمان کی منزل اللہ کو پا لینا، ہماری منزل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لینا، ہمارے ایک عمل میں حضور کی سنت کو رچ اور بسا لینا، اور اتنا ہی نہیں کہ ہم اپنے آپ کو صرف نمازی بنا لیں لیکن ہماری فیملی اس کے ساتھ متصف نہ ہو، نانا ہم بھی جب جنت میں جا رہے ہو تو ہماری اولاد بھی ہمارے پیچھے پیچھے جنت کے بالا خانوں کی طرف آسانی کے ساتھ سفر کر رہی ہو۔ یہ ہماری منزل ہے، ہمیں کہیں 1-2 کلومیٹر تک نہیں جانا، اللہ تک جانا ہے۔ جس آدمی کا سفر بہت لمبا ہو اور اللہ تک جس کو جانا ہو، بھلا وہ آدمی دنیا میں سب سے زیادہ چست ہو سکتا ہے، سست آدمی یہاں اس راستے میں نہیں چل سکتا۔ ہمیں 1-2 کلومیٹر تک نہیں جانا، اللہ تک جانا ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جانا ہے۔ ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف اپنے آپ کو اتنا چست رکھتے تھے، شریعت کے خلاف ایک عمل کے پردے کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب بن مراد آبادی نور اللہ مرکزہ آخر میں جب بوڑھے ہو گئے اور بہت بیمار ہو گئے تو کسی نے ان کو ازار پہنانا شروع کیا، تو پہلے بائیں پاؤں سے انہوں نے پائچہ ڈالا ان کے پاؤں میں۔ حضرت نے فرمایا بھائی جب تک میرے بدن میں طاقت تھی میں نے کوئی عمل سنت کے خلاف نہیں کیا ہے، آج جب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، صاحب فراش بن چکا ہوں اور تم مجھے ازار پہنا رہے ہو اور سنت کے خلاف ازار پہنا رہے ہو۔ وہ کوئی نادان نہیں تھے، وہ کوئی کم سمجھ نہیں تھے، وہ نہیں تھے دنیا کے کوئی ایک کمزور انسان، وہ بہت سمجھدار تھے۔ وہ جانتے تھے کہ دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی کا راز اور شیطان اور شیطانی اثرات سے بچنے کا راز اور اپنے گھروں میں چین اور سکون لانے کا راز، اپنے گھروں میں اطمینان لانے کا نقطہ اور اپنے گھروں میں اپنی اولاد کو اپنے فرمانبردار بنانے کا قیمتی پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایک شریعت کی باتوں میں آ جائیں۔ ایک ایک گناہ کا اثر صرف اپنی ذات تک نہیں پڑتا، بیوی پر پڑتا ہے، بچوں پر پڑتا ہے، بچیوں پر پڑتا ہے، بہوؤں پر پڑتا ہے، ارے اپنے گھر کے سامنے باندھے جانے والے جانوروں پر پڑتا ہے۔ یہ نقطہ اللہ ہمیں سمجھا دے۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک اونٹ آیا اور آپ کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اونٹ جب آپ کو سجدہ کریں ہم زیادہ لائق ہے کہ آپ کو سجدہ کریں۔ آپ نے فرمایا نہ، ایسا مت کہو، میرے مرنے کے بعد بھی میرے قبر پر سجدہ مت کرنا۔ اور آپ نے فرمایا اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی کے سامنے سجدہ کرے تو عورت کو کہتا کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ حضور کے سامنے جانور آ کر جھکا، وہ بھی جانتا تھا کہ یہ کون ہے، نبیوں کے سردار ہیں، اصیل میں آئے ہیں۔ ایک جانور تک ایک ایک عمل کا اثر پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے اپنے دل میں انشراح پیدا کر دیں، اللہ سے انشراح مانگے۔ جب تک کسی کو کسی کام میں انشراح نہیں ہوتا کبھی دل نہیں لگتا، یہ بات یہاں بٹھا دو۔ جب تک ہم انشراح پیدا نہیں کریں گے، بس مسلمان کے گھروں میں پیدا ہو گئے، چل رہے ہیں، وہ چل رہا ہے، وہ چل رہے ہیں، میں بھی اس کے پیچھے چلوں، چل چلاؤ اور ریت رواج کا نام اور کسی بس دیکھا دیکھی چلنے کا نام ایمان بالکل نہیں ہے۔ انشراح کے ساتھ ایک ایک ایمان کی چیزوں کو اپنی زندگی میں لینا اور اپنی زندگی میں ایسا پکا عمل پر آنا کہ کھانا چھوٹ جائے لیکن عمل نہ چھوٹے، کھانا چھوٹ جائے لیکن عمل نہ چھوٹے۔ فرمایا یہ اہتمام جب تک نہیں آئے گا وہاں تک ہم آخرت کی منزلوں پر چلنا ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے انشراح پیدا کریں، اللہ تعالیٰ سے انشراح مانگے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، نبی جی کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا ہے؟
ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے، اسی کے نتیجے میں طائف والے پتھر مارتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں کوئی بے چینی نہیں ہوتی، پورا انشراح ہے۔ آپ کے لیے مجاہدہ کرنا آسان ہے، جب انشراح ہوتا ہے تبھی آدمی کو پوری رات قربانی دینا۔ کسان کو انشراح ہے کہ بھئی کھیتی باڑی سے ملے گا تو پوری رات کو اڑد کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ تاجر کو انشراح ہے دکان سے مجھے ملے گا تو وہ وہاں 8 گھنٹے 10 گھنٹے ڈیوٹی بجا لاتا ہے۔ جس دن یہ انشراح ہو جائے گا کہ میری نماز سے میرا اللہ آسمان سے اپنی مدد کا فیصلہ کرے گا۔ بچہ بیمار ہے، میرے اللہ نے مجھے نماز دی ہے تو میں نماز کی بنیاد پر میرے اللہ کو کہوں گا، نماز پر نماز پڑھتا جا رہا ہے، انشاءاللہ یہی نماز موت کے موقع موت سے پہلے اس بندے کو اہتمام کے نتیجے میں یہاں تک پہنچا دے گی کہ اس نماز کے ذریعے سے آسمان سے اللہ کی مدد کو اترتے ہوئے نظروں میں دیکھے گا، کیونکہ اس کے پیچھے لگا ہے۔ تو ایمان لانے کے بعد ہمارا کام بہت ہے۔ سب سے پہلے ہمارے عقائد صحیح ہو، گڑبڑی والے عقیدے نہ ہو۔ جی ہر کام کو کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ زبان کا بول دل میں اتر جائے، دل میں اتر جائے، کوئی بھی موقع ہو، ذرا تھوڑی سی گڑبڑی کی بات آئی فوراً کلمہ پڑھ لیں۔ مسیلمہ کذاب کے 2 چیلے آئے، ابن رواحہ اور ابن آثار، حضور کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہ جھوٹے نبی کی طرف سے آپ کے پاس پیغام لے کر کے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم یہ یقین رکھتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ان دونوں نے کہا ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے۔ جب یہ جملہ کفریہ جملہ آیا، آپ نے فوراً فرمایا آمنت باللہ ورسولہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اللہ کے رسول کا۔ کسی قسم کا کوئی تاثر دل میں پیدا نہ ہو جائے۔ جب بھی ایسا موقع آئے آدمی فوراً اپنی زبان سے کلمہ پڑھ لے، ہمارے عقائد صحیح ہو، کسی قسم کی گڑبڑی نہ ہو۔ نفع نقصان کے مالک ذات اللہ کی ہے، دینے والے محروم کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس کے لیے بندے کو اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا ہوگا۔ طلاقی سے تعلق جوڑنا مشکل ہے، سرپنچ سے تعلق جوڑنا مشکل ہے، کچھ تو خرچ کرنا پڑے گا، لیکن اللہ سے تعلق جوڑنا بہت آسان ہے۔ گناہوں سے توبہ کر دیں، سچی پکی معافی مانگ لیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کر، صلاۃ التوبہ پڑھ کر اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اب یہ بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو رہا ہے، لیکن عقیدہ صحیح ہو، شرک کے ساتھ اللہ تعالیٰ بات نہیں سنتے، عقیدہ صحیح ہو۔ اس کے بعد آدمی اپنے آپ کو نماز کے اہتمام کر رہا ہے۔ نماز پڑھ لینا آسان ہے، لیکن نماز کو قائم کرنا یہ اصل ہے۔ یقیمون الصلاۃ، جگہ جگہ قرآن پاک میں نماز ادا کرنے کی بات نہیں ہے، نماز کو قائم کرنے کی بات ہے۔ ہمارے بعض اکابرین نماز کی تیاری 8-پونا گھنٹہ پہلے شروع کر دیتے تھے۔ اللہ سے بات کرنا ہے، اللہ سے کچھ کلام کرنا ہے، لیکن میرے بھائیوں اس سے پہلے میں یہ بات بتا دوں، یہ ہماری گاڑی ہے، یہ ہماری باڈی جس میں ایمان ہے، یہ ہماری گاڑی ہے، لیکن گاڑی کو تیز رفتار چلانا ہو تو اس کے اندر میں اوریجنل پیٹرول چاہیے۔ اس میں کیروسین ڈالو گے کام نہیں چلے گا، گاڑی نہیں چلے گی، رک جائے گی، پردوشن کرے گی، محلے والوں کو تکلیف ہوگی۔ فرمایا اس کے اندر میں اوریجنل پیٹرول ڈالو، اور وہ پیٹرول یہ ہے حلال کمائے، ہم اور ہمارے بچوں کی زندگی میں پیدا کرے۔ کہیں سے بھی شبہ ہے اس شبے کی چیز کو ہٹا دے، ورنہ وہ مٹی کا تیل ہے، ہمیں بھی تھکا کر کے رکھ دے گا، راستے میں گاڑی رک جائے گی۔ اس لیے کہ اس گاڑی میں سفر کرتے کرتے نماز کی منزل پر جانا ہے، اسی گاڑی میں سفر کرتے کرتے ہمیں معاملات کے صحیح کرنے کی منزل تک پہنچنا ہے، ہمیں رہن سہن بہت عمدہ بنانا ہے، اخلاق عمدہ بنانا ہے، اور یہاں تک ہماری گاڑی بہترین قسم کی چلے کہ جب موت کا موقع آئے باہوشی کے ساتھ اللہ سے باتیں کرتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جائے۔ لیکن پہلی چیز یہ ہے ہم اپنی زندگی کے اندر میں حلال کمائے اور حلال روزی کو اپنی زندگی میں اپنائے۔ اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے جیسے نبیوں کو کہا تھا کہ حلال روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو،
اس امت کو بھی اللہ نے کہا حلال روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو. حلال روزی نہیں ہوگی تو آدمی کا پاؤں ڈگمگا جائے گا، ڈگمگا جائے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ کہ صرف ان کے غلام نے زمانے جاہلیت میں کسی کو نجومی کی بات بتائی تھی اور اس کے پیسے لینا باقی تھا جو جائز نہیں ہے. اس کو بعد میں اس نے پیسے دیے، ان پیسوں سے کوئی چیز لا کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو دے دی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اس نے بتایا تمہیں پتا ہے یہ کون سی چیز میں سے آپ کو کھلایا ہے؟ فرمایا زمانے جاہلیت میں نے ایک نجومی والا کام کیا تھا، کسی کو کوئی بات بتائی تھی، آج اس نے مجھ کو اس کی مزدوری دی، وہ مزدوری کے ذریعے سے چیز لا کر آپ کو کھلایا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے انگلیاں ڈالی اور بہت دکھی ہو کر کے اپنے پیٹ میں جو لقمہ چلا گیا تھا اور پریشان ہو کر کے طے کر دی اور باہر نکالا. کسی نے کہا اس قدر تکلیف کیوں لیتے ہو؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جان جانے کے ساتھ بھی اگر یہ لقمہ نکلتا ہے سستا سودا ہے. سمجھدار تھے، وہ جانتے تھے کہ ابو بکر کے دل کی کیفیت بگڑ جائے گی، نمازوں میں دل نہیں لگے گا، قرآن مجید کی تلاوت کی حلاوت ختم ہو جائے گی، یہ ایک لقمہ انگارہ بن کر کے پیٹ میں جائے گا اور اس کے نتیجے میں میرے دعاؤں کی کیفیت ختم ہو جائے گی. تو پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی اپنی کمائی پر نظر رکھے. آدمی کمائی میں حرام میں اس لیے مبتلا ہوتا ہے کہ دیکھا دیکھی چل رہا ہے. دیکھا دیکھی نے تو ہم کو کہیں کا نہیں رکھا. ہم نے دیکھا کہ وہ جس طرح چل رہا ہے وہ گاڑی لایا، ہمیں گاڑی لانا ہے چاہے ہماری اس کی پوزیشن ہے یا نہیں ہے. اس نے ایسا گھر بنایا مجھے ایسا گھر بنانا ہے. ارے میرے یارو ہمارے لیے تو نمونہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم ہمارے نبی کا گھر بہت سیدھا سادہ تھا. ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھ کر آپ گھر میں تشریف لائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مصلی بچھایا. چمڑے کا مصلی تھا، بیچ میں سوراخ تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے بارش کے نتیجے میں گھر میں پانی بھر گیا تھا. جب ہم نے مصلی بچھایا تو بیچ سوراخ میں سے پانی اوپر آ رہا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو اور کپڑے کو پانی لگ رہا ہے. اما عائشہ فرماتی ہے ہمارا محبوب اپنے کپڑے بچانے کے چکر میں نہیں رہا، وہی نماز دل لگا کر کے پڑھ رہا تھا. مکان کا یہ عالم تھا. جب آپ گھر میں داخل ہوتے تھے جھک کر داخل ہوتے تھے، اتنا اونچا مکان نہیں تھا. اور تہجد کے موقع پر آپ جب نماز پڑھتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سامنے سوئی ہوئی ہوتی تھی، آپ کے پاؤں مبارک ہوا ہوتے تھے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ لگاتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے پاؤں کو سکڑ لیتی تھی، تب جا کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ کرتے تھے. یہ حال تھا آپ کے مکان کا. میرے بھائیوں اللہ کی قسم سادگی میں جو مزہ ہے وہ ادھر ادھر کے تکلفات میں مزہ نہیں ہے. آپ نے 3 مرتبہ فرمایا تھا البذاذۃ من الایمان، البذاذۃ من الایمان، البذاذۃ من الایمان. سادگی ایمان میں سے ہے. یہ تو آپ کے مکان کا حال ہے. گھر کی روزی روٹی کا کیا حال تھا؟ آپ علیہ السلام تشریف لائے حضرت عائشہ کے وہاں. پوچھا عائشہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے. تو فرمایا عائشہ میں روزہ رکھ لیتا ہوں. دوسرے دن پھر آئے، فرمایا عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ تو فرمایا حضرت کہیں سے کچھ آیا ہے. فرمایا لائی عائشہ میں بھوکا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تناول فرمایا. کھانا اتنا سادہ، مکان اتنا سادہ. حال یہ ہے آپ کا جب انتقال ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تابعین کی جماعت آئی اور یوں کہا کہ اماں ذرا ہمیں حضور کے کپڑے بتاؤ، وہ کپڑے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہاں سے ایک کپڑا نکالا جو کیول لگاتے لگاتے گودڑی نما بن گیا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روتے روتے فرمایا میرا محبوب ان کپڑوں میں دنیا سے گیا ہے.
میرے بھائیوں، کپڑوں پر ٹاول لگاؤ گے زندگی گزر جائے گی. اگر ہم چوپڑی میں رہیں گے زندگی گزر جائے گی. رہنے سواری کے لیے سواری کا انتظام نہیں ہے، پیدل چلیں گے زندگی گزر جائے گی. لیکن اگر ہم نے اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ داخل کیا ہے، اپنے بچوں کو حرام کھلایا ہے، ایمان کی روح نکل گئی، پھر تو کیا رہا؟ نمازوں کا مزہ نہیں رہا تو پھر تو کیا رہا؟ تلاوت کی حلاوت نہیں رہی، پھر زندگی گزارنے کا کیا مطلب؟ ایک ایمان والے کی زندگی کا اصل مقصد نماز کی حلاوت ہے، تلاوت کا مزہ ہے، تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ سے یاری کرنا ہے، تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرنا ہے. اور دنیا سے جاتے جاتے ایسی تیاری کر کے جائے جیسے واقعات فضائل اعمال میں لکھتے ہیں، بیٹا اس گھر میں نے 4000 مرتبہ اللہ کے کلام کو میں نے ختم کیا ہے، قرآن پاک کو 4000 مرتبہ ختم کر کے جا رہا ہوں. حضرت عثمان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت عثمان نے کہا کہ ابھی یہاں اس کشتی کے پاس حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ عثمان کل تم روزہ رکھو گے اور تم اس شہر افطار ہمارے دسترخوان پر آ کر کے کرو گے. یہ ان کی زندگیوں میں تیاری تھی. تو ایک تو ہماری زندگی میں بھائی حلال کمائی ہو، اور یہ حرام کمائی لالچ کے نتیجے میں آتی ہے. پہلی چیز اپنی زندگی میں لالچ کو ختم کرے، اپنی زندگی کے اندر میں اسراف کو ختم کرے. جتنی ہماری پوزیشن اتنا ہی گویا کہ ہم چلیں، انشاءاللہ اس کے نتیجے کے اندر میں حرام گناہ میں اور حرام کمائی میں ہم مبتلا نہیں ہوں گے. اس کے بعد مسئلہ آتا ہے ہماری ہر عبادت جاندار بنے. جب حرام کمائی آتی ہے تو پھر کسی کی بات بھی اثر نہیں کرتی، اس لیے کہ اندر میں حرام لقمہ چلا گیا. حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں رائے پور میں، اور مستجاب الدعوات تھے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بہت کثرت سے رائے پور جایا کرتے تھے. فضائل اعمال میں ان کے تذکرے ہیں. لکھا ہے کہ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کسی کے وہاں جاتے تھے، اکثر دیکھا گیا حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مدرسے میں آنے کے بعد طے کر دیتے تھے یہ مشکوک لقمہ پیٹ میں گیا ہے، کہیں میری دل کی کیفیت پر اثر نہ پڑے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ طلبا نے فرمایا حضرت رات کو سانپ آتے ہیں، ڈر لگتا ہے. حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. بار الہ جنگل میں مدرسہ ہے اور یہاں سانپ آتے ہیں، ہم کمزور ہیں، اے اللہ تو حفاظت فرما. بچوں نے فرمایا بچوں فکر مت کرو، میں نے اللہ سے کہہ دیا ہے انشاءاللہ کوئی سانپ کسی بچے کو نہیں کاٹے گا. یہ ان لوگوں کا تعلق اللہ سے مضبوط تھا. میں یہ واقعہ صحاباؤں کے دور کا بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں. بہت ماضی قریب تو نہیں لیکن زیادہ ماضی بعید بھی نہیں ہے، زیادہ دور نہیں، زیادہ دور کا دور نہیں گزرا. ایک مرتبہ مدرسے والوں نے فرمایا حضرت ذرا مطبخ میں کھانے کے لیے پیسے نہیں رہے ہیں، لکڑیاں ختم ہو گئی ہیں. حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، مصلی بچھایا اور اللہ کو کہا اللہ ہم غریب آدمی ہیں، مدرسے میں بچے لے کر کے بیٹھے ہیں، اے اللہ یہاں مطبخ میں انتظام نہیں ہے تو انتظام فرما دے، لکڑیوں کا بھی انتظام نہیں ہے. حضرت روئے رات میں. میرے بھائیوں روگوں کی راتیں ہوتی ہے تو ہمارا دن ہوتا ہے. حضرت فاطمہ فرماتی ہے لوگ رات ہونے کے بعد سونے کا انتظار کرتے ہیں، میں رات کا انتظار اس لیے کرتی ہوں تاکہ میں میرے اللہ کو مناؤں گی. میرے بھائیوں ہمیں بہت رونے کی ضرورت ہے، اپنے لیے ضرورت ہے، اپنے اولاد کے لیے رونے کی ضرورت ہے، اپنی بچیوں کے لیے رونے کی ضرورت ہے. کیا ہم ایسی حالت میں دنیا سے چلے جائیں گے ہماری اولاد جماعت میں داخل ہو، ہم ایسی حالت میں دنیا سے چلے جائیں گے ہماری بچیاں بے شرمی اور بے پردگی کے ساتھ بازاروں کے چکر کاٹے؟ کہاں چلی گئی ہماری غیرتیں؟ ابو داؤد شریف کی روایت ہے ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی جنازے سے آ رہے ہیں، دیکھا ایک عورت گزر رہی ہے، آپ نے صحاباؤں کو فرمایا تم جاؤ. آپ سمجھ گئے فاطمہ آ رہی ہے رضی اللہ عنہا. آپ نے سب کو روانہ کیا. جب حضرت فاطمہ قریب میں آئی تو آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ تم فاطمہ ہو؟ جی ابو میں فاطمہ ہوں. بیٹی تو قبرستان گئی تھی.
ابو تم منع کرو اور میں قبرستان جاؤں، کبھی نہیں ہو سکتا، میں تو یہاں میت کے گھر پر تسلی دینے کے لیے گئی تھی۔ آپ نے فرمایا اگر تم باہر جاتی تو کبھی بھی جنت کا منہ نہ دیکھتی جب تک کہ تمہارا دادا نہ دیکھ لے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سخت جملہ استعمال فرمایا اپنی بچی کے لیے، جگر کا ٹکڑا ہے، محبت بہت زیادہ ہے میرے عزیزوں، محبت اپنی جگہ پر، لیکن ہماری ایک آنکھ سفید ہو، ایک آنکھ لال ہو، بچہ بچی شریعت کے خلاف کرے تو ہم تڑپے بستر پر کہ میری غفلت کے نتیجے میں ہمارا بچہ شریعت کے خلاف جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے ایک ایک کردار کا اثر پڑے گا۔ ایک اللہ کے ولی جب مسجد میں آتے تھے، مجمع میں آتے تھے، لوگ محبت سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ آئے، مجمع شور کر رہا ہے، کوئی خاموش نہیں ہو رہا، مریدین غصے ہونے لگے۔ حضرت نے فرمایا بھائی ان پر غصے مت کرو، میری غلطی کا اثر ہے، روزانہ تہجد پڑھتا تھا، آج رات کو میرے گھٹنوں میں درد تھا، اس کے نتیجے میں تہجد نہیں پڑھ پایا ہوں، تو اس کا اثر میں مجمع پر دیکھ رہا ہوں۔ ارے میرے بھائیوں، صرف نفل چھوڑنے کا اثر ہے، ہمارا ہاتھ حرام میں مبتلا ہو، ہم اپنے آنکھوں کے ذریعے سے کوئی گناہ میں مبتلا ہو، ہم نمازوں کو ترک کر رہے ہو، ہمارے ذریعے سے گناہ کبیرہ ہو رہا ہو، پھر ہماری اولاد کہاں جائے گی؟ صرف بچوں کو بنگلہ دے دینا، بچوں کو کھیتی باڑی دے دینا، اپنے بچوں کو پیسوں کے ڈھیر میں کھڑا کر دینا، اس سے اپنے بچوں کی حفاظت کبھی نہیں ہوگی۔ اپنے بچوں کی حفاظت ہم اپنے بچوں کو شریعت اور سنت پر چھوڑے، انشاءاللہ جنگل میں بھی اللہ ہمارے بچوں کے لیے حفاظت کا انتظام کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پوری دنیا لگی تھی آپ کی مخالفت میں، غار ثور میں آپ چھپے ہیں، 3 دن چھپے ہیں، اور قیافہ شناسی کرنے والے عرب میں اتنے ہوشیار ہوتے تھے، سمجھ جاتے تھے کہ یہ آدمی یہاں تک آیا ہے، اس سے آگے نہیں گیا، انہوں نے وہاں تک کہہ دیا کہ یہ لوگ یہاں تک ہی پہنچے ہیں، آگے بالکل نہیں گئے، یہ باتیں کر رہے ہیں، حضور چھپ سن رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر سن رہے ہیں، لیکن اللہ جس کو رکھے اس کو کون چکھے؟ اور حکیم اختر صاحب فرماتے تھے اللہ جس کو نہ رکھے اس کو سب چکھے، جانور بھی چکھے، بچہ بھی چکھے، بیوی بھی چکھے، بہو بھی چکھے۔ فرمایا بہت بڑی بات فرمائی، یہاں وہاں قریب آ چکے ہیں، لیکن اللہ پاک نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو حفاظت کے ساتھ رکھا۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کیجیے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ رات کو روئے، صبح کو 9 بجے کوئی ڈاکیا آیا اور اس نے کہا ایک مرد مسلم کی طرف سے مدرسے میں اتنے پیسے دیے جا رہے ہیں، نام بھی اللہ کے بندے نے نہیں لکھا تھا، منی آرڈر تھا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے رونا شروع کر دیا اور یوں کہا میرا اور تیرے درمیان کا معاملہ تھا، رات کو میں نے کہا ہے اور صبح تمہیں انتظام کیا ہے۔ بچے وہاں ندی پر نہانے گئے تو وہاں بہت ساری لکڑیاں تیرتی ہوئی آ رہی ہے، لکڑیاں اٹھا کر کے لائے۔ حضرت شاہ صاحب کو بتایا حضرت وہاں سے لکڑیاں آ رہی تھی، ہم اس کو اٹھا کر کے لائے۔ بیٹا لاؤ، رات کو اللہ سے بات ہو چکی تھی، اتنی ہی بات نہیں، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جمعہ کو لوگ آئے، ہدیہ لائے تھے۔ حضرت نے فرمایا بھائی نیل گائے کا گوشت لائے ہو؟ کہ جی حضرت آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہ آج تو ذرا گوشت سے یاد آیا تو میں نے کہا اللہ ذرا نیل گائے کا گوشت سے یاد آیا ہے۔ اللہ سے جب تعلق ہو جاتا ہے تو بندہ اللہ سے کیسی باتیں کرتا ہے۔ فرمایا حضرت ہم آ رہے تھے، ہماری گاڑی کے سامنے نیل گائے آ کر کھڑا ہو گیا، ہٹنے کا نام و نشان نہیں لے رہا۔ کسی نے کہا مانو نہ مانو، حضرت نے اس کو یاد کیا ہے۔ فرمایا رات کو میں نے اللہ کے سامنے دعا کی تھی، ادھر دعا کی اور اللہ تعالیٰ کیسا انتظام فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کے اندر میں نماز کا اہتمام لاؤ اور دیکھو چل رہا ہے، چلنے سے کام نہیں چلے گا، اس لیے کہ جانچنے والا بڑا جانچنے والا ایسا ہے، پائے کا حساب لے گا، پائے کا حساب لے گا۔ اللہ کے خوف کو دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کیسے رویا کرتے تھے اور کیسے تیاری کرتے تھے؟ ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو بلایا،
بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے تو بدر کا میں نے جھبا رکھا ہے، بدر کے موقع پر جو میں نے کپڑا پہنا تھا، بیٹا ان کپڑوں میں مجھے دفن کر دینا۔ قبر کی اندھیری کوٹری سے بیٹا مجھے بہت ڈر لگتا ہے، بدر کے ان کپڑوں کو دیکھ کر میرے اللہ کو رحم آ جائے، بیٹا ان کپڑوں میں مجھے کفن دے دینا۔ ایک مرتبہ حضرت تشریف لے جا رہے ہیں، ایک عورت نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کا یہ چادر مجھے دے دو۔ اللہ کے رسول تو دریا دل آدمی تھے، سخاوت کا دریا تھا، آپ نے چادر دے دی اوپر والی۔ کسی نے فرمایا بہن تمہیں پتا ہے حضور کے پاس دوسری چادر تو نہیں تھی، تم نے مانگا تو حضور نے تو دے دیا، آپ کو پتا نہیں ہے، آپ اللہ کے رسول کے پاس سوچ سمجھ کر مانگ دیں۔ اس عورت نے فرمایا بھائی میرے پاس کپڑے تو ضرور ہیں، لیکن میں اس لیے کر رہی ہوں کہ مرنے کے بعد قبر کی اندھیری کوٹری سے ڈر لگتا ہے، اللہ کو ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، تو دل میں آیا کہ حضرت کی چادر لے لوں تاکہ اسی چادر میں مجھے کفن دے دیا جائے، اور قبر میں اللہ پاک اس چادر کو دیکھ کر اللہ میرے لیے روشنی کا انتظام فرما دے۔ میرے بھائیوں ہم سب کو مر کر کے جانا ہے، اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو نماز کی تیاری پر لاؤ، جو غلطی ہو گئی معافی مانگ لو، کوئی نماز ہماری باقی نہ ہو۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم دعاؤں میں فرماتے ہیں اے اللہ جب دنیا سے جائے باہوشی کے ساتھ جائے، ہم کلمہ پڑھ کر کے جائے، ایسا نہیں کہ اس موقع پر ہمیں بھان نہ ہو، اچھی حالت میں دنیا سے لے جانا۔ اور ابھی نزدیک میں انتقال ہوا، زیادہ سال نہیں گزرے، مفتی محمد حسن صاحب امرتسری پاکستان میں حضرت تھانوی جو خلفاء میں سے تھے، پاؤں ان کا سڑ گیا تھا، کاٹنا تھا، تو ڈاکٹروں کو بلایا کاٹنے کے لیے، مفتی صاحب نے فرمایا مجھے بے ہوش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یاسین شریف پڑھنا جب شروع کروں اور پہلا مبین آئے تو میرے پاؤں کو کاٹنا شروع کر دینا۔ ڈاکٹر جمع ہو گئے، پاؤں کاٹا جا رہا ہے، کٹ بھی گیا، ان کو پتا نہیں چلا، حضرت غصے ہو گئے، میں نے نہیں کہا تھا کہ یاسین شریف ختم کرتے کرتے پاؤں کاٹ لینا۔ ڈاکٹروں نے کہا مفتی صاحب پاؤں کٹ چکا ہے، پاؤں کٹ چکا ہے۔ فرمایا اوہو مجھے تو پتا بھی نہیں ہے، یاسین شریف پڑھ رہے ہیں، کلوروفارم بھی نہیں دیا گیا، اور اسی حالت میں ان کا انتقال دنیا سے ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں اسی حالت میں ان کا پاؤں کٹ رہا ہے۔ یہ اللہ پاک نے قرآن پاک کی ایک ایک آیت اور ایک ایک نماز میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، نماز کے اہتمام پر۔ کوئی نماز ہماری قضا نہ ہو، اگر قضا ہے اس کی تیاری کر لیں، کب بلاوا آ جائے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ آنکھوں کا 2-3 مرتبہ آپریشن ہوا، یہاں 2 مرتبہ ہوا، اور 1 مرتبہ وہاں مدینہ المنورہ میں ہوا، تو لاہور سے ڈاکٹر بلائے گئے۔ حضرت شیخ نے ڈاکٹروں کو کہا کہ بھائی مجھے اتنا زیادہ بے ہوش مت کرنا کہ میری کوئی نماز قضا ہو جائے۔ ڈاکٹروں نے کلوروفارم زیادہ دے دیا، 1-2 نمازیں حضرت کی چلی گئی، تقریباً عشاء کے وقت ان کو ہوش آیا۔ حضرت نے پوچھا بھائی کون سی نماز کا وقت ہے؟ کہ عشاء کی میری 2 نمازیں چلی گئی۔ فرمایا تو کہاں کہ ہاں نماز چلی۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے دواخانے میں رونا شروع کر دیا، ڈاکٹر بھی رو رہے ہیں۔ پھر فرمایا ہندوستان میں ہندو ڈاکٹروں نے میرا خیال رکھا تھا، تم تو مسلمان ہو اور میرا خیال نہیں رکھا۔ پھر حضرت نے ایک جملہ فرمایا ہم تو تیار رہتے ہیں کب بلاوا آ جائے، ہم تو تیار رہتے ہیں کب بلاوا آ جائے۔ یہاں تک فرماتے کہ الحمدللہ ملک الموت سے دوستی ہو گئی ہے۔ لندن میں بہت خوبصورت انسان سامنے نظر آیا، پوچھا کون؟ فرمایا میں ملک الموت ہوں۔ حضرت شیخ نے فرمایا لے لو بھائی، حاضر ہے، تیار ہے ہم۔ ملک الموت نے کہا یہاں نہیں، آپ مدینہ المنورہ میں جاؤ گے، ہم وہاں آ رہے ہیں۔ مدینہ المنورہ میں حضرت گئے، وہی خوبصورت جوان نظر آیا، کون؟ کہ حضرت وہی آپ کا دوست۔ فرمایا کہ لے لو، فرمایا کہ اب تمہاری تیاری ہے، تیاری کر لو۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو موقع دیا، وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے کلمے کے ساتھ دنیا سے بلایا۔ میرے بھائیوں ہم سب کو دنیا سے جانا ہے، دنیا سے جانے سے پہلے ایسی حالت میں دنیا سے جائے، ڈھنگ کی موت اللہ کا فرمائے،
کہ اللہ کا کوئی حق ہمارے ذمے میں باقی نہ ہو اور کسی بندے کا حق بھی باقی نہ ہو. حق باقی ہوگا زبان لڑ کر آئے. صحابی رسول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, موت کا وقت قریب آیا, صحابہ کلمہ پڑھا رہے ہیں, کلمہ زبان پر نہیں چل رہا ہے, کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے. یہ شکایت آئی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ان کی والدہ حیات ہے کہ جی حیات ہے, بلاؤ ان کو. پوچھا تم ناراض ہو؟ فرمایا حضرت کیوں ناراض نہ ہوں, اس نے اپنی بیوی کا خیال رکھا ہے اور میرے حق کو ضائع کیا ہے, میں ناراض ہوں. آپ نے فرمایا معاف کر دو. ماں معاف کرنے کے تیار نہیں تھی. آپ نے فرمایا کہ صحاباؤں کو کہا لکڑیاں جمع کرو اور جمع کر کے ان کو اس آگ میں جلاؤ ان کو. ماں ہوتی ہے, بچہ جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے. ماں رو پڑی اور کہا حضرت میرے بچے کو آپ جلاؤ گے. آپ علیہ السلام نے فرمایا بہن اگر تم نے معاف نہیں کیا تو تمہارا بچہ جہنم کی آگ میں جلے گا. کلمے کے بغیر دنیا سے گیا, جہنم کی آگ خطرناک ہے. ماں نے فوراً کہا میں نے معاف کر دیا. جو ہی کہا میں نے معاف کر دیا, صحابی رسول کے زبان پر کلمہ جاری ہو گیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میرے بھائیوں, بندوں کے حقوق کا معاملہ بہت ٹیڑھا ہے. اللہ ہم سب کو حقوق ادا کرنے کی توفیق دے. جنازہ تیار ہو, بیوی کو کبھی ہم نے ناراض نہ کیا, ستایا ہو معافی مانگی, اڑوس پڑوس کا دل نہ دکھایا ہو, اڑوس پڑوس کا دل دکھایا ہے معافی مانگ لے. فرمایا باپ ہم سے خوش ہو, ماں ہم سے خوش ہو, بھائی ہم سے خوش ہو, محلے کے لوگ ہم سے خوش ہو, ارے جانوروں کو ہم نے تکلیف نہ دی ہو. اللہ کی قسم ایک اللہ کے ولی جا رہے تھے ایسے محلے سے جہاں فاحشہ عورت رہتی تھی. فاحشہ عورت جب اس محلے سے گزرنے لگے جوتے ہاتھ میں لے لیے, آہستہ آہستہ چلے. کسی نے کہا حضرت ایسا کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے کہ اس بہن کی عادت بیچاری کی صحیح نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بری عادتوں میں مبتلا ہے. ہو سکتا ہے کہ میں جوتا پہن کر کے جاتا, آواز آتی تو وہ یہ سمجھتی کہ کوئی گاہک اور گراہک آیا ہے, تو ذرا اس کے دل میں کوئی لالچ پیدا ہوتی. تو میں اتنی تکلیف دینا بھی نہیں چاہتا. ظاہری بات ہے کہ ہم کو کوئی گاہک تو نہیں ہے, ہم اپنے راستے پر چل رہے ہیں. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرتضی ایک مرتبہ حضرت کمرے میں آئے تو دیکھا وہاں بلی حضرت کے چارپائی پر سوئی ہوئی ہے. خدام بلی کو اٹھانے لگے. حضرت نے فرمایا بھائی سونے دو, روزانہ میں سوتا ہوں, آج ہی اللہ کی مخلوق سوئے گی, وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. جانتے تھے کہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے سے اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے, اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے. اور ظلم کے نتیجے میں موت کے موقع پر ایمان سلب ہو جاتا ہے. علماء نے لکھا ایک تو خلوت کا گناہ یہ خطرے کی گھنٹی ہے, تنہائیوں کا گناہ اس کے موقع پر, موت کے موقع پر ایمان کے سلب ہونے کا اندیشہ ہے. نمبر 2 ظلم کے نتیجے میں موت کے موقع پر ایمان سلب ہونے کا اندیشہ ہے. بہو دل میں دکھی ہے, بیوی دکھی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے 9 بیویاں آپ کے نکاح میں تھی, لیکن آپ نے کبھی کسی بیوی کو تماچا نہیں لگایا, برا بھلا نہیں کہا. کبھی کسی خادم کو آپ نے برا بھلا نہیں کہا. کڑوا کسیلا معاملہ آپ نے برداشت کیا ہے, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بیوی کو بھی تماچا نہیں مارا. میرے بھائیوں یہ ظلم بہت خطرناک چیز ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن روانہ فرمایا تھوڑے سے چلے, واپس بلایا, یوں کہا معاذ ظلم سے بچنا, اس لیے کہ ظلم کل قیامت کے دن تاریکیاں بن کر کے آئے گا. اور ظلم مظلوم کی آہ اور اللہ تک پہنچنے میں کوئی آڑ نہیں ہوتی, وہ آہ سیدھی آسمان پر جاتی ہے اور مظلوم کے حق میں اللہ کی مدد کو لے کر کے آتی ہے اور ظالم کا معاملہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. دنیا میں سکھی بننا ہو ظلم برداشت کرو, لیکن کسی کو ظلم مت کرو. معافی مانگ لے اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ, آپ کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو آپ نے مسجد نبوی میں اعلان کیا بھئی اگر
میں نے کسی کو مارا ہو، کسی کو سخت سست کہا ہو، کسی کو ڈانٹا ہو، آئے مجھ سے معافی مانگ لے۔ کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ پھر ایک نماز کا وقت ہوا، اس کے بعد آپ علیہ السلام نے پھر اعلان کیا۔ ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس میں 1 یا 2-3 درہم کی بات ہے، اتنے درہم میں آپ کے پاس مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کب کے مانگتے ہو؟ آپ کے پاس حضرت ایک فقیر آیا تھا اور آپ کے پاس دینے کے پیسے نہیں تھے، تو آپ نے مجھے کہا تھا تم دے دو، میں نے دے دیا، لیکن آپ بھول گئے ہو۔ آپ علیہ السلام نے اس کو ادا کروا دیا۔ پھر فرمایا ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضرت عکاشہ ان کا نام ہے، یا رسول اللہ ایک میرا معاملہ باقی ہے۔ کیا باقی ہے؟ آپ نے مجھے کوڑا مارا تھا۔ میں نے کوڑا مارا تھا کہ جی حضرت آپ تبوک کی تیاری کر رہے تھے اور آپ اٹھنی کو تیار کرنے کے لیے اٹھنی کو کوڑا مارنے گئے اور مجھے کوڑا لگ گیا، اور پرانا کوڑا تھا۔ کون سا کوڑا؟ علامت بتائی تو آپ نے حضرت اسامہ یا حضرت بلال کو کہا کہ جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے وہاں سے وہ کوڑا لے آؤ۔ حضرت اسامہ یا حضرت بلال حضرت فاطمہ کے وہاں گئے۔ یہاں مسجد نبوی کھجا کٹ بھری ہوئی ہے، اللہ کے رسول کو کئی دنوں سے بخار آ رہا ہے اور اللہ کے رسول ایک معاملہ نمٹنے کے چکر میں ہے۔ حضرت فاطمہ کے گھر کو دستک دی، پوچھا کون؟ کہ میں اسامہ کیوں آئے ہو؟ حضرت فاطمہ نے پوچھا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ وہ کوڑا منگوایا ہے۔ حضرت فاطمہ نے کوڑا تو دے دیا، لیکن پھر کہا اسامہ میرے ابو تو کئی دنوں سے بیمار ہے، اٹھنی پر جب بیٹھتے تھے سب اٹھنی ایک کوڑا استعمال کرتے تھے، سواری پر بیٹھنے کی سکت تو ابا جان میں نہیں ہے، میرے ابو نے کوڑا کیوں منگوایا؟ تو حضرت اسامہ نے فرمایا کسی صاحب کو اللہ کے رسول نے کوڑا مارا تھا، آج وہ صاحب بدلا لینا چاہتے ہیں، اس نے کوڑا منگوایا۔ حضرت فاطمہ نے رونا شروع کر دیا۔ ادھر حضرت فاطمہ کے پاس حسن حسین آئے، حضرت فاطمہ نے حسن حسین کو اپنے بغل میں لیا اور روتے روتے کہا بیٹا جاؤ تمہارے نانا کو کوئی کوڑا مار رہا ہے، بیٹا کوڑا اپنے بدن پر لے لو، نانا کئی دنوں سے بیمار ہے، بدن کے کمزور ہو گئے ہیں، بیٹا اپنے بدن پر کوڑا لے لو، لیکن نانا کو مت مارنے دو، نانا برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یہاں مسجد نبوی کھجا کر بڑی ہوئی ہے اور ادھر حضرت اسامہ دوڑے دوڑے کوڑا لے کر کے آئے، تو یہاں صحابہ کہہ رہے ہیں عکاشہ حضور کے بدلے میں ہمارے بدن پر کوڑا مارو، لیکن حضرت کو تو معاف کر دو، حضرت کو چھوڑ دو۔ جہاں حضرت اسامہ کوڑا لے کر کے آئے، پیچھے کے پیچھے حسن اور حسین آئے، علی کو کہا عکاشہ ہمارے بدن پر کوڑا مارو، لیکن نانا جی کو تو مت مارو، نانا جی بیمار ہے اور کئی دنوں سے بیمار اور بخار کی وجہ سے کمزور ہو گئے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا میں نے مارا تھا، مارنے دو عکاشہ کو، میں نے مارا ہے، لہذا حق ہے کہ وہ مجھے مارے۔ جب وہ پاس میں آئے حضرت عکاشہ نے کوڑا ہاتھ میں لیا، جب قریب میں آئے تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مجھے کوڑا مارا تھا میرے بدن پر چادر نہیں تھی، آپ علیہ السلام نے نبوت کی چادر کو بدن سے ہٹا دیا۔ عکاشہ پیچھے آئے، سارا مجمع رو رہا ہے، حضرت عکاشہ جو پیچھے آئے، آ کر کے اللہ کے رسول کے بدن مبارک سے چپک گئے، مگر نبوت پر بوسہ لیا اور یوں کہا یا رسول اللہ میری کیا مجال کہ میں آپ کو کوڑا ماروں، لیکن میں نے سنا ہے کہ جس کا بدن نبی کے بدن سے لگ جاتا ہے جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ ارے میرے بھائیوں مذاق کر لینا بہت آسان ہے، لیکن اللہ کے ولی فرماتے ہیں قبر چاروں طرف 3 طرف سے تو بند ہوتی ہے، ایک طرف سے اوپر سے کھلی تھی، وہ بھی لوگوں نے اوپر سے مٹی ڈال کر بند کر دی، کوڑے لگیں گے کون بچانے آئے گا۔ اسی قبر کو دیکھ کر حضرت عثمان دھاڑے مار کرتے ہوتے تھے، اور یہ قبر کی اندھیری رات کی کوٹری، قبر کی کوٹری ان کو رات میں چین سے سونے نہیں دیتی تھی، اور آج ہم دنیا کے کاموں میں اتنے مشغول ہو گئے اور اچانک ملک الموت آ کر کے پکڑ کر ہم کو وہاں قبر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں نماز کا اہتمام کرو، معاملات صاف رکھو، کھانا نہ ملے روزی وہاں روزہ رکھ لو، مل گیا روزی نہیں ملا تو گویا کہ روزہ
حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری ماں بیوہ تھی، باپ کا انتقال تو پہلے ہو گیا تھا، کسی موقع پر گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا تو میری ماں صبح یہ کہتی تھی بیٹا آج ہم سب اللہ کے مہمان ہیں، بیٹا آج ہم سب اللہ کے مہمان ہیں۔ ہم سمجھ جاتے تھے ہمیں روزہ رکھنا ہے، میری ماں کے پاس کوئی کھلانے کا سامان نہیں ہے، لیکن خواجہ صاحب فرماتے ہیں جس دن کھانا نہیں ہوتا تھا اور میری ماں جو اللہ کا نام لیتی تھی ایسا مزہ آتا تھا، ہم انتظار کرتے تھے گھر میں کھانے کا نہ ہو اور میری ماں یہ کہے کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ میرے بھائیوں، پیٹ بھرنے سے نہیں ملے گا، پیٹ کو خالی رہنے سے ملے گا۔ جی ہمارے نبی نے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہیں۔ جی ایک صحابی آئے یا رسول اللہ، خندق کے موقع پر بھوک برداشت نہیں ہوتی، دامن اٹھایا، ایک پتھر بندھا ہوا تھا، ہمارا محبوب نہیں بولا، زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن آپ نے بھی اپنا دامن مبارک اٹھایا تو ہمارے نبی کے پیٹ مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ گھر گئے، نزدیک میں گھر تھا، بیوی کو کہا جلدی سے کھانا بنا، میں نے حضرت کو بھوکا دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں، پیٹ بھرنے کے نشے میں ہم نے نمازوں کا جنازہ نکال دیا، ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کا جنازہ نکال دیا۔ ہمارے اکابرین اپنے بچوں کی تربیت سے غافل نہیں تھے، ہم نے دکان کو سنگار دیا، کھیت کو بھی اچھا کر دیا، ہم نے اچھی سے اچھی ملازمت کو اچھا کر دیا، لیکن ہم نے اپنے بچوں کے چہروں پر ایمانی نور کو پیدا نہیں کیا۔ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ ہم ایسی حالت میں دنیا سے جائیں ہمارے بچے ایمانی نور سے مزین ہو، ان کو تلاوت کا شوق ہو۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تو بچپن میں لیٹوا تھا، حریص تھا، حضرت گنگوہی کی خدمت میرے والد واجب کرتے تھے، مولانا یحییٰ صاحب مٹھائی آتی تھی حضرت گنگوہی کے پاس، ابھی تو حضرت گنگوہی نے مٹھائی کا بکس کھولا بھی نہیں ہے، اور میں کھول کر کھانا شروع کرتا تھا، میرے ابا اشارہ کرتے تھے کیا کرتے ہو؟ حضرت کے لیے مٹھائی آئی ہے۔ حضرت گنگوہی فرماتے تھے مولانا یحییٰ زکریا کو کچھ مت کہو، لیکن ساتھ میں رکھا، تربیت کی۔ کبھی حضرت مدنی کے پاس لے گئے، شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے پاس لے گئے، اکابرین کے پاس لے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہاں تک پہنچایا؟ ایک مرتبہ فرمایا شاید ہی کوئی رات ایسی ہو جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہ ہوتی ہو۔ ارے میرے بھائیوں، انہوں نے چکھا تھا، خود چکھا، اولاد کو چکھایا۔ بھائی طلحہ کہاں تک پہنچے؟ بھائی طلحہ کی بیوی عطیہ بانو ابھی نزدیک میں انتقال ہوا، ہر ہفتے میں 2 یا 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی۔ ابھی بھائی طلحہ کی شادی ہوئی ہے، دوسرے یا تیسرے دن حضرت شیخ نے فرمایا بیٹی روزانہ سورہ کہف پڑھا کرو تاکہ تم محلے کی عورتوں کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ، میں تم کو کسی منزل تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تقریباً 30 یا 32 حج اور عمرے کا موقع ملا، اور جب مدینہ میں جاتی تھی اور جب مسجد نبوی میں جاتی تھی، آخر میں ویل چیئر پر جاتی تھی، روتے روتے جاتی تھی حضرت میں آ گئی ہوں، یا رسول اللہ میں آ گئی ہوں، اور حضور کی قبر کے پاس بیٹھ کر درود کی کثرت کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، ہمارے لیے لذت کی چیز بریانی نہیں ہے، ہمارے لیے لطف کی چیز کھانے اور پکوڑے نہیں ہے، ہمارے لیے لذت کی چیز گاڑیوں میں گھومنا نہیں ہے۔ یہ گاڑیاں تو کل بھنگار بن جائے گی، ہاتھ لگانے کے بھی قابل نہیں ہوگی، کوڑا کرکٹ میں چلا جائے گا، اور یہ سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کوڑا کرکٹ پر سے گزرے، صحاباؤں کو فرمایا دیکھ رہے ہو یہ کپڑے کسی موقع پر اچھے فخر کے ساتھ لوگ پہنتے تھے، آج کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ یہ جوتیاں سڑے ہوئے دیکھ رہے ہو، ایک موقع پر لوگ اس کو پہنتے تھے، آج کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، عقل مند میں اور پاگل میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے، پاگل 10 سال کے بعد جو سمجھتا ہے، نادان 10 سال کے بعد جو سمجھتا ہے، عقل مند 10 سال پہلے سمجھ لیتا ہے۔ حضرت مولانا ابرار صاحب اللہ مرکزوں کے پاس ان کے مدرسے کے پڑوس میں ایک غیر مسلم تھا، پیٹرول پمپ تھا، اس زمانے میں مرچنڈیز گاڑی لے کر کے آیا حضرت شاہ ابرار صاحب کے پاس۔ حضرت نے فرمایا بھائی تم لائے تو ہو، ہدیے کے لیے لایا تھا،
تھا، لیکن اس کو لے کر کیا کرے، مٹی ہے، کوئی کھڑی مٹی ہے، کوئی بیٹھی مٹی ہے، کوئی لال مٹی ہے، کوئی سفید مٹی ہے، وہ حضرت کے پاؤں لگ گیا۔ گرو جی اگر آپ قبول کرو گے آپ کا احسان ہوگا۔ تو حضرت نے فرمایا ہمارے گرو جی محمد پیغمبر صاحب کو لال کلر نہیں سفید کلر پسند تھا، وہ سفید کلر کی گاڑی لے کر کے آیا۔ یہ اللہ کے ولی تھے، وہ جانتے تھے دنیا کی کیا حقیقت ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سونے کا وقت نہیں ہے، بیدار ہونے کا وقت ہے، سستی کا وقت نہیں ہے، اور مسلمان سے بڑھ کر اس دھرتی پر دنیا میں کوئی چست نہیں ہو سکتا۔ جب آدمی سوتا ہے شیطان یا 3 گھاٹے لگاتا ہے، جی ارقد علیک لیل طویل، رات بڑی لمبی ہے سو جاؤ، لیکن سویرے اٹھا اور اٹھ کر کے اس میں پڑا اٹھنے کی دعا پڑھی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، دوسرے اذکار پڑھے۔ ایک جو گرا کی گھاٹ لگی تھی شیطان نے جادو کیا تھا وہ گھاٹ کھل جاتی ہے، ایک بات کی چستی مل گئی، پھر اس نے وضو بنایا، دوسرے بات کی چستی مل گئی، دوسری گھاٹ کھل گئی، پھر اس نے ہلکی سی 2 رکعت پڑھ لی۔ اس لیے روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی پہلی 2 رکعت چھوٹی پڑھتے تھے، مختصر۔ شارحین لکھتے ہیں کیوں؟ وہ گھاٹ کھلوانی ہے جلدی سے تاکہ نشاط آ جائے۔ محدثین فرماتے ہیں بلکہ حدیث میں ہے اس سے بڑا دنیا میں کوئی چست نہیں ہوتا، ہمیں بہت چستی کی ضرورت ہے، اور چستی کھانے سے نہیں آئے گی۔ لوگ کہتے ہیں کھاؤ کھاؤ کام کرنا ہے، کھانے والے کام نہیں کرتے جی، ہاں کھائے حلال کھائے اور اس کے اندر میں انشاءاللہ نور اور برکت آتی ہے۔ اپنے زندگی کے اندر میں ایک تو نماز کا اہتمام لائے، معاملات کی صفائی لائے، نرم بنے۔ ابھی حضرت مولانا قمرالزماں صاحب دامت برکاتہ آئے، جگہ جگہ پر یہ کام، حسن اخلاق، کثرت ذکر مع حسن خلق، تمہارے اخلاق اچھے ہو، اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق، اپنے بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے اخلاق، آج اس کی سخت ضرورت ہے۔ اور اپنے بچوں کی تربیت کے تعلق سے ہم بے فکر نہ رہیں، ہم دنیا سے جاتے جاتے اپنے گھر کے اندر میں بہترین تربیت کا ماحول بنا کر کے جائیں، بہترین تربیت کا ماحول۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے صاحبزادے مولوی یوسف کو کبھی حضرت مدنی کے پاس لے گئے، کبھی لے گئے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور خود دعا کرتے تھے۔ باپ کی دعا، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ ایسے سن لیتا ہے جیسے نبیوں کی دعا اللہ امت کے حق میں سن لیتا ہے۔ علماء نے فرمایا، میں ایک مرتبہ حضرت قاری صدیق صاحب باغوی رحمۃ اللہ علیہ عارف باللہ تھے، کئی مرتبہ حضور کو خواب میں دیکھا اور اللہ پاک کو 3 مرتبہ خواب میں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ ان کی ماں بڑی نیک تھی، ماں باپ کی نیکی کا اثر پڑتا ہے۔ ان کی ماں جب دھوبن کو کپڑے دھونے دیتی تھی تو کہتی تھی میری بہن میرے کپڑوں کو باہر مت لٹکانا، کسی غیر محرم کی نظر پڑے گی۔ یہ تقویٰ تھا، اس کے اثرات اللہ گھروں میں عارف باللہ پیدا کر رہے ہیں۔ فرمایا ایک مرتبہ ملائم سنگھ کی سرکار تھی، حضرت آ رہے وہاں جنگل سے اور چوروں نے حضرت کی گاڑی گھیر لی۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ حضرت قاری صاحب ہے جن کو غیر مسلم بھی مانتے تھے، ان کے فوٹو بھی بعض لوگوں نے اپنے گھروں میں چسپاں کیے تھے۔ قاری صاحب کی عقیدت میں یہ حال تھا۔ حضرت نے فرمایا بھائی چھوڑ دو، ہمارے پاس مدرسے کے پیسے ہیں، لیکن کسی نے نہیں چھوڑا اور حضرت کے پیسے لے لیے۔ مدرسے میں آئے، حضرت کو کشف ہو گیا، بچوں کو کہا جاؤ جنگل میں کچھ لوگ ہوں گے آنکھوں سے اندھے ہو گئے ہیں، ان کو پکڑ کے یاد آؤ۔ حضرت سے دعا کی، بار الہ میری تیری دوستی ہے، مدرسے کے پیسے لے لیے ہیں، اے اللہ تو ان سے نمٹ دے، جہاں دل پر اللہ نے ڈالا میں نے ان کو اندھا کر دیا ہے۔ سب کو پکڑ کر کے لایا گیا۔ قاری صاحب نے کہا معافی مانگو، آئندہ کبھی ہم کو چھیڑو گے؟ سب نے کہا بابا جی آئندہ کبھی نہیں چھیڑیں گے۔ حضرت نے آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہا بار الہ میں نے بھی صلح کر دی ہے، تو بھی معاف کر دے، ان کو چھوڑا دے، ان کو چھوڑ دے۔ سب کو آگے آ گئی۔ میرے بھائیوں، عارف باللہ قاری صدیق صاحب ایک مرتبہ سہارنپور سے گزر رہے تھے، حضرت مولانا اسد اللہ صاحب کے لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ اس نے کہا حضرت دیکھو دیکھو یہ مولانا اسد صاحب کے بیٹے کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ قاری صاحب نے فرمایا چپ رہو، باپ رونے والا ہے،
دعائیں کرنے والا ہے. دیکھ لینا موت سے پہلے پہلے نہ بدل جائے بچہ کو کہنا. لکھنے والوں نے لکھا ہے اور دیکھنے والوں نے دیکھا ہے کہ حال یہ تو ان کے صاحبزادے کا کہ بڑھاپے میں اللہ کے سوا کچھ فرصت نہیں تھا. میرے بھائیوں، اکابرین نے جیسے اپنے بچوں کو بنایا، ہمیں بھی اپنے بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے، لیکن پہلے ہمیں خود بننا پڑے گا. ہم گڑ کھائیں اور بچے کو کہے گڑ مت کھا تو کہاں بچہ مانے گا؟ پہلے ضروری ہے کہ ہم عمل کریں. نماز کا موقع ہوا، اذان ہوئی، سیدھے مسجد میں جا رہے ہیں. مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک بیان میں فرمایا، گھر میں نماز نہیں ہے، فرض نماز مسجد میں پڑھو، اور تم گھر میں آ کر اشراق شروع کرو، چاش سے شروع کرو، اوابین شروع کرو، رات میں تہجد شروع کرو. حضرت نے فرمایا پھر دیکھ لینا مہینہ ہوتے ہوتے بیوی بچے بدل جاتے یا نہیں بدلتے. ہمیں ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے، مارنے کا زمانہ نہیں ہے، ہمیں چوکنا ہونے کی ضرورت ہے. ہماری غلطی سے بچے غلطی اور بیچارے نقصان اٹھائیں گے. فرمایا اس لیے ہم سب سے پہلے اعمال کے اہتمام کرائے، آٹومیٹک اس کا اثر بچوں کے دل پر پڑے گا. حضرت مولانا امیر الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت شیخ کے اجل خلفاء میں ان کا شمار ہوتا ہے. تقریباً 42 یا 43 حج کر کے دنیا سے تشریف لے گئے. جب اذان ہوتی تھی سیدھے مسجد جاتے تھے. محلے کے بچے کہتے تھے ابا جی، تو فرماتے تھے بیٹا میرے اللہ نے بلا لیا ہے، بعد میں ملتا ہوں. سیدھے مسجد جاتے تھے تو محلے کے لوگ بھی ان کو ابا جی کرتے تھے. تقریباً کتنے حج اللہ نے کروائے اور دنیا سے بلایا. ایک مرتبہ حضرت شیخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے پاس تشریف فرما ہے، روضہ اقدس کے پاس حضرت کے خلفاء ہیں، اور حضرت سب کو نیشنلٹی دلواتے ہیں مدینہ پاک کی، کہ اگر کسی کو مدینہ میں رہنا ہو حکومت سے کہو نیشنلٹی دلوائے. بہت سو کو دلوائی. حضرت مولانا امیر الحسن صاحب نے فرمایا حضرت مجھے بھی دلوا دو. کہا آپ کو ہندوستان میں رہنا ہے، کام کرنا ہے، وہی رہو. حضرت دعا تو کرو اللہ پاک ہر سال ہم کو مدینہ بلا لے. حضرت شیخ نے سب کو کہا بھائی ہاتھ اٹھاؤ. حضرت شیخ نے فرمایا قال الہ امیر الحسن صاحب ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، ہر سال اللہ ان کو مدینہ میں بلائیو، کوئی سال ناغا نہ ہو. اس کے بعد کوئی سال ایسا نہیں ہوا غریب کہ اس بچے کو اللہ نے مدینہ میں نہ بلایا ہو. میرے بھائیوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ معاملات کے اہتمام کرائے، معاملات کی صفائی رکھے. اس کے لیے جو گڑبڑیاں ہوئی اللہ سے مانگے. اللہ قادر مطلق ہے، ہمت نہ ہارے. اگر کہیں ہم کسی لیوڑ دیوڑ میں پھنس چکے ہیں آج ہی سے اللہ سے صلح کر لیں، اپنی زندگی کے نفس کے چونچلوں کو ختم کریں، خواہشات کو روک دیں، روک لگائے، جہاں تک ہو سکے اسراف سے بچے. اور خصوصاً شادی بیاہ کے موقع پر، میں بہت جلدی بات ختم کر رہا ہوں، شادی بیاہ کے موقع پر تو گھر کے مولوی کو دربان بن کر آپ بیٹھنے کی ضرورت ہے، دربان بن کر بیٹھنے کی ضرورت. کس راستے سے خرافات گھر میں گھس جائے. اور ہمارے گھر میں برسوں سے دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، دین کی سوجھ بوجھ ہے، اور ہمارے گھر میں کوئی ایسا کوئی رسم و رواج ہمارے گھر میں گھس گیا. تبھی تو جہاں دلہن آتی ہے وہاں فگے لگائے جاتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باقاعدہ ایک لڑکی کی رخصتی ہو رہی ہے، ایک گاڑی کافی ہے اس کو رخصتی کروا دے. ایک زمانہ تھا کہ جب شادی ہوتی تھی تو لڑکی اپنی ماں کو کہتی تھی اماں مجھے بہت شرم آتی ہے، لہذا مجھے رات کے اندھیرے میں میری رخصتی ہو، کسی کو پتا بھی نہ چلے. یہاں پڑوس میں مکان ہے تب بھی ساتھ میں 4-5 گاڑیاں ہیں. کیوں؟ تمنا ہے، لڑکی بیچاری چاہتی ہے، گھر والے چاہتے ہیں. تو کل تو بچہ یہ بھی کہے گا ہم کپڑا لینے گئے تو ہم یہ کہتے ہیں بیٹی تجھے جو کپڑا لینا ہو لے لے. بچی کی تمنا، ارے بچی کی تمنا پوری کرے لیکن وہ کرے جو شریعت کے دائرے میں ہو. بیٹی کپڑا وہ ہونا چاہیے جو موٹا ہو اور چوڑا ہو. اس کے خلاف اگر کپڑا لوگے آج بھی نہیں کل بھی نہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے مسکراتے تھے اور جو ہی شریعت کے خلاف بات آئی چہرے کا رنگ بدل جاتا. یہ بھی سنت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. شادی بیاہ کے موقع پر یقیناً بچے کی شادی ہو رہی ہے، باپ کو چاہیے کہ بچے کے جذبات کو پورا کرے. یہ نہیں اس موقع پر ہم نے بالکل روک کر کے رکھا تو بھی اس سے بچے کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے. دیکھ بیٹا
500 کے بجائے ضرورت ہو تو 700 کا جوڑا لیا، بیٹا 700 کے بجائے 1000 کا جوڑا لیا، لیکن دیکھ بیٹا اپنے ساتھ رہنے والے دوست احباب ایسے نہیں ہونے چاہیے جو شریعت کے خلاف چلتے ہو، جن کی زندگیوں میں نمازیں نہ ہو۔ اور دیکھو بیٹا ایسے موقع پر شریعت کے خلاف تمہیں نہیں چلنا، تمہاری زندگی کی تعمیر ہونے والی ہے۔ آج تم دلہا بنو گے، کل باپ بنو گے، پھر دادا بنو گے، پھر پردادا بنو گے۔ آج کی غلطی کا خمیازہ زندگی پر تم اس کی تلافی نہیں کر سکتے۔ نماز کے معاملے میں آج غفلت کر دی، کل اس کی تلافی ہو سکتی ہے۔ شادی کے موقع پر سنت میں اگر غفلت کر دی پھر کیسے تلافی کرو گے؟ پھر تو دوسری شادی کرنی پڑے تب جا کر کے اس کی تلافی ہو۔ اس لیے شادی بیاہ کے موقع پر بیٹا کوئی کام شریعت کے خلاف نہ ہو، دعاؤں کے ساتھ رہو۔ اور دیکھو کوئی رخصتی کے دن اور شادی کی رات کو بھی شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہو۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی فرماتے ہیں جب میری شادی ہوئی عشاء کے بعد میں دعا میں بیٹھ گیا اللہ کے سامنے شکریہ ادا کرتے ہوئے، بار الہ تیرا شکر ہے، خوبصورت دلہن میرے گھر میں دی ہے۔ روتا رہا تو بیوی بھی پڑوس میں آ کر رونا شروع کر دیا، بیوی بھی رونا شروع کر دیا۔ اللہ نے کیسی نورانی اولاد دی۔ مولانا ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں میں میری ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں آدھی رات تک مصلی پر روتی تھی، اے اللہ میرے پیٹ میں کوئی بچہ بچی ہے، جو بھی ہو اس کو نیک بنانا۔ اور آدھی رات میرا باپ رویا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دیکھا کہ ان کی کیسی برکتیں ہیں اور اللہ کیسا کام لے رہا ہے۔ لڑکی کی رخصتی ہو رہی ہو، سامنے والوں کو بھی کہو لڑکی آپ کے پاس 20 سال تک رہی ہے نا، 20 سال تک، میرے یہاں آ کر 100 سال تک رہے گی۔ تمہیں جیسے حق ہے ہمارے پاس ہمارے گھر کی بچے کی بہو بن کر آ رہی ہے، لہٰذا تربیت کے تعلق سے ہمیں بھی کہنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تذکرہ کرنا چاہیے۔ میرے بچے کی شادی ہوئی تو میں نے سامنے والوں کو بلایا، پتا چلا وہ ان کے ساتھ دوسرے گاڑیوں کو بھیجیں گے، میں نے بلایا بہن آپ کی بچی ہے تو میری بہو ہے، شریعت کے خلاف کام ہوگا یہ دھبا میرے بچے پر اور میری بہو پر۔ میری بہو آپ کی بچی ہے، یہ میری بچی کے درجے میں ہے، مجھے یہاں محبت سے رکھنا ہے۔ اگر آپ شریعت کے خلاف کام کرو گے تو لہٰذا ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ گھر والوں کو چپکے ذہن بنانا شروع کیا، میں نے دوبارہ بلایا، میں نے کہا یہ تو نہیں ہوگا، شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرے، اور انشاءاللہ دیکھو کہ اس کا نتیجہ کتنا اچھا آتا ہے۔ الحمدللہ مان گئے۔ کبھی کبھی سامنے والوں کا ذہن بنانا پڑتا ہے، انشاءاللہ اس کے نتیجے میں جو کام ہوتا ہے وہ برکت والا کام ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اپنی بچیوں کی شادیوں کے موقع پر آج عمومی طور پر اسراف ہو رہا ہے، دینا چاہیے، لڑکی ہے باپ نہیں دے گا تو کون دے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آئے تو حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو فرمایا فاطمہ ابا کے پاس غلام آئے ہیں تو لے آؤ۔ تو حضرت فاطمہ آئی حضور کے پاس تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق کسی سے باتوں میں مشغول تھے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشغول دیکھ کر حضرت فاطمہ چلی گئی رضی اللہ عنہا۔ اپنے حضرت عائشہ کو پوچھا فاطمہ آئی تھی کہ کوئی کام تھا؟ حضرت سیدھے گئے حضرت فاطمہ کے گھر۔ ہاں محبت دینا بھی ضروری ہے، بچیوں کو محبت دو، پوتوں کو محبت دو، نواسوں کو محبت دو۔ آپ حضرت زینب کی بیٹی امامہ کو جب حضرت زینب کا انتقال ہو گیا سن 8 یا 9 ہجری میں کندھے پر بٹھا کر مسجد نبوی میں لاتے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کی محبت کا ہار تھا، یہ میری نواسی ہے، پیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ گئے حضرت فاطمہ کو پوچھا بیٹی کیوں آئی تھی؟ تو حضرت فاطمہ شرم کے بارے میں بول رہی ہے تو حضرت علی نے کہا حضور میں بتاؤ کیوں آئی تھی؟ اتنی شرم تھی کہ ابا سے نہیں بات کر رہی ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بیٹی اللہ سے ڈرو، تسبیح باطنی پڑھا کرو سونے کے موقع پر، انشاءاللہ اس کے نتیجے میں بدن کا تھکن دور ہو جائے گا اور بدن چست ہو جائے گا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں باپ بچی کو نہیں دے گا کس کو دے گا؟ لیکن آہستہ آہستہ دو، موقع پر دو، ضرورت پڑے تو گھر بھی بنواؤ، لیکن میرے بھائیوں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم شریعت کی ایک ایک بات کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں۔ ہوا آئے اور ہم کو ہٹا دیں ایسا نہیں،
ہماری زندگی کا ایک جز بنا ہوا ہو، ہم طے کر کے چلیں، انشاءاللہ اس کے نتیجے میں ہمارے گھروں میں چین اور سکون ملے گا۔ پھر سے ایک تکرار کر لوں، نماز کا اہتمام پر ہم آئے، غفلت نہ ہو، پوری نماز پڑھے، معاملات لیوڑ دیوڑ ہمارا ساتھ ہو، یہ نہیں کہ ہمارا لیوڑ دیوڑ بہت خراب ہے، کسی سے پیسے باقی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، تو کریں گے راستے میں کسی چلنے والے کو، تو تالی سے بات کریں گے، اس کا بھی نقصان بھگتنا پڑے گا، اس کا بھی نقصان بھگتنا پڑے گا، حالات آئیں گے، ہم بے چینی کے شکار ہوں گے، حیات کو جب مارنا تو دور کی بات ہے، اور ہماری زبان میں نرمی ہو، اچھے اخلاق ہو، اور ہم اپنے بچوں کی تربیت کی بھی فکر کریں۔ ماشاءاللہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بہترین مدرسہ بھی دیا ہے علاقہ کے تعلق سے۔ ہمارے حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ کو اللہ ان کی عمر میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے، ماشاءاللہ وہ ایک فکر لے کر چل رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے بات کریں گے۔ یہ جو ایسے علاقے میں مدرسے ہوتے ہیں، اسی مدرسوں کی وجہ سے پورے علاقے میں رونق آتی ہے۔ جتنا ہمارے اندر میں ایک بہت چیز کی ضرورت ہے کہ ہم کسی نہ کسی کو ایک مقام تک پہنچانے کی، ہمارے علاقے میں ہمارے کوئی بھی ہمارے کیا ہے، ہم مردہ پرست لوگ ہیں، کوئی مر گیا اس کے بعد ہمیں اس کی قدر ہوتی ہے، زندگی میں قدر نہیں ہوتی، اپنے علاقے میں اگر کوئی چیز ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، باہر کے چیزوں کی قدر ہوتی ہے۔ نہیں، ہمیں ضرورت ہے اس بات کی، اپنے پاس جو چیزیں ہیں ان کی قدر کریں، انشاءاللہ قدر کے نتیجے میں اس چیز کی قیمت لوگوں کے دلوں میں بھی آتی ہے، اس کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں آتی ہے۔ مدرسے کے تعلق سے حضرت مولانا دامت برکاتہ انشاءاللہ آپ کے سامنے مختصر